یا سیدہ خیر النساء، یا سیدہ خیر النساء، یا مرضیہ یا فاطمہ۔ ان کی زندگیوں سے سبق سیکھیے، ان کی زندگیوں سے اپنی زندگیوں کی راہیں بنائیے۔ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، کس طرح اپنے گھروں میں ہدایت کا بیج بوتے تھے۔ فرماتے ہیں جب بی بی کی شادی ہوئی تو نبی خدا نے مولا علی کو کہا کہ یا علی، آپ کرائے پر بھی کوئی نہ کوئی گھر لیجئے، کیونکہ میں بیٹی رخصت کر رہا ہوں۔ اسی گھر میں رخصتی ہو یہ اچھا نہیں لگتا، کم از کم تھوڑا سا دور میرے گھر سے گھر لیجئے تاکہ وہاں سے لے کر اس گھر تک رخصتی ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ نبی کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ مولا علی نے چھوٹا سا گھر لیا۔ آج مولا کے گھر کو مسجد سے ملایا گیا ہے، بی بی کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ اور نبی نے جناب زہرا کو ایک جوڑا دیا تھا۔ گھر میں فاقے تھے، پیسے نہیں تھے، لیکن بیٹی کو شادی کے لیے جو جوڑا دیا وہ جوڑا انتہائی بہترین جوڑا تھا۔ اب نبی کے پاس تو پیسے نہیں تھے، جوڑا آیا کہاں سے؟ فرماتے جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زندگی میں اپنی ایک سہیلی کو اپنا جوڑا دیا تھا اور کہا تھا اگر میں زندہ نہ رہوں اور میری بیٹی کی شادی ہو تو میری طرف سے اسے یہ ہدیہ کر دینا۔ تو جیسے شادی ہونے والی تھی وہ جناب خدیجہ کی جو سہیلی تھی مومنہ آ گئی، جوڑا لے کر جناب رسول خدا کو دیا۔ جیسے جناب رسول خدا کو جوڑا دیا، جناب زہرا نے زیب تن کیا۔ شادی کے بعد اکثر ہمارے پاس تو رواج یہ ہے کہ بیٹیاں ہمارے گھر آتی ہیں، لیکن نبی کی سنت یہ نہیں ہے۔ ایک دن شادی کروائی، دوسرے دن خود بیٹی سے ملنے گئے کہ ملنے جاؤں اپنی بیٹی سے۔ کہ جیسے جناب زہرا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، نبی خدا کیا دیکھتے ہیں؟ جناب زہرا نے پرانا سا لباس پہنا ہوا ہے، پھٹا لباس، پرانا لباس، سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تعجب سے بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی آپ نے نیا لباس کیوں نہیں پہنا؟ شادی کا پہلا دن ہے، کم از کم نیا لباس پہنتی، یا آپ نے پرانا لباس کیوں پہنا ہے؟ جناب زہرا فرماتی ہیں بابا میں نے اس لباس کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ اب نبی جانتے ہیں لیکن ہمارے لیے سوال کر رہے ہیں تاکہ مسلمان جناب زہرا کی معرفت کو حاصل کر سکے۔ دیکھیے مولا علی کو وقت ملا منبر پر نہج البلاغہ کے بیان کرنے سے، علوم کے بیان کرنے سے، کہ لوگوں کے دلوں میں علی کی فضیلت اجاگر ہو گئی، لیکن جناب زہرا کیونکہ گھر کے اندر تھی، بی بی کی فضیلت کو معصوموں نے اجاگر کیا ہے۔ فرماتے بیٹی پھر بھی بتاؤ تم نے جوڑا کہاں کیا ہے؟ اکثر خواتین اپنے اچھے کپڑے رکھ دیتی ہیں کہ کہیں شادی ہو بیاہ ہو تو اپنا اچھا کپڑا وہاں پر پہن کر جائے، تو شاید یہ تصور پیدا ہو کہ بی بی نے اس لیے رکھ دیا ہے کسی شادی میں جانا ہوگا کہ وہاں پر جا کر میں پہن کر جاؤں گی۔ نبی خدا نے اصرار کیا بیٹی وہ جوڑا تم نے کہاں کیا؟ تم آج شادی کا پہلا دن ہے، وہ جوڑا پہن لیتی۔ جناب زہرا فرماتی ہیں بابا کل رات ایک سائل دروازے پر آیا تھا اور اس نے کہا تھا ہے کوئی غریب کو لباس دینے والا؟ میرے گھر میں میری بیٹی کے پاس لباس نہیں ہے کوئی لباس دینے والا؟ کہتی بابا میں نے وہ لباس خیرات خدا میں دے دیا۔ اب نبی ہیں لیکن سوال عجیب کرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ چیزیں بتائی جائیں۔ فرماتی ہے بیٹی تم نے وہ لباس کیوں دیا؟ یہ لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے آپ تو یہ بھی دے سکتی تھی، فقیر کی کمی اسی سے پوری ہو جاتی، لیکن شادی کا جوڑا کیوں دیا؟ سب سے بڑی بات وہ جناب خدیجہ کی نشانی تھی، ماں کی نشانی کو خیرات خدا میں کیوں دیا؟ جناب زہرا مسکرا کر فرماتی ہیں بابا اگر میں یہ لباس دیتی تو قیامت میں یہی لباس ملتا، اگر میں یہ لباس دیتی تو قیامت میں مجھے یہی لباس ملتا۔ بابا انسان خوبصورت لباس کیوں پہنتا ہے؟ انسان سنبھال کر رکھتا ہے۔ جیسے خواتین کی مثال دی، انسان اپنا بہترین لباس اس وقت پہنتا ہے جب زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، جب زیادہ سے زیادہ دیکھنے والا ہوں، جب سب سے بڑی محفل ہو۔ انسان اچھے کپڑے پہن کر جاتا ہے، عید کا موسم آتا ہے، اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ عید نماز میں جاتے ہیں، شہر کے لوگ ہوتے ہیں، خواتین کسی محفل میں جاتی ہیں، سب دیکھنے والے ہوتی ہیں۔ فرماتی ہیں بابا میں نے لباس کو اس دن کے لیے محفوظ رکھا جہاں پوری کائنات دیکھنے والی ہوگی، اگر میں یہ لباس دیتی یہی ملتا۔ رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی اچھی بات ہے لیکن تجھے یہ سکھایا کس نے؟ تجھے یہ سکھایا کس نے؟ اب جناب زہرا فرماتی ہیں بابا مجھے یہ میری ماں جناب خدیجہ نے سکھایا ہے۔ حالانکہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین ہے،
جناب خدیجہ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بی بی بتا رہی ہے کہ اولاد کو کس طرح تربیت دی جاتی ہے، اولاد کو کس طرح سکھایا جاتا ہے۔ کہ بیٹی بتاؤ خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کہ بابا میری ماں نے آپ کا مجھے ایک واقعہ بتایا تھا۔ کہ کون سا واقعہ؟ کہ بابا میری اماں نے کہا تھا کہ مدینے میں قحط آ گیا تھا، غریبوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، امیروں کے پاس سب کچھ کھانے کے لیے تھا۔ ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف لے آئے، چہرہ مایوس تھا۔ اماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ نے کہا پورے شہر مدینہ میں امیر کھا رہے ہیں لیکن غریبوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ گندم ہے نہ پہننے کے لیے کچھ ہے۔ تو جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایک قافلہ آنے والا ہے، اس قافلے کا جتنا نفع ہے جتنا سامان ہے میں آپ کو دیتی ہوں، آپ جا کر غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اب نبی خدا اپنے غلام کو اٹھاتے ہیں، اس پورے قافلے کے سامان کو اٹھاتے ہیں اور غریبوں میں جاتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے۔ جیسے غریبوں میں تقسیم کیا، اب جناب خدیجہ فرماتی ہیں اے میری بیٹی جب تمہارا بابا واپس آیا تو اس کے بدن پر دشداشا یا عربی جو لباس ہوتا ہے وہ نہیں تھا، بلکہ بوری پہن کر گھر میں واپس آیا۔ جن بوریوں میں سامان لے گیا تھا تیرا بابا وہی بوری پہن کر گھر میں واپس آیا۔ اب جناب خدیجہ رسول خدا سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ آپ بوری پہن کر کیوں آئے ہیں؟ آپ کا لباس کہاں چلا گیا؟ نبی خدا فرماتے ہیں میں نے سارے سامان کو خیرات خدا میں دے دیا، بس جب آنے والا تھا ایک غریب آیا، اس نے کہا میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اگر کچھ ہو تو مجھے دیجئے۔ میں نے اپنے لباس کو دیکھا، میں نے اپنا لباس اسے دیا، یہ بوری پڑی ہوئی تھی یہی پہن کر اس لباس بنا کر گھر تک آیا ہوں۔ بابا جو سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا میری اماں نے بھی آپ سے کیا تھا کہ جب یہ بوری آپ پہن کر آئے ہیں تو یہی بوری فقیر کو دے دیتے۔ تو نبی خدا فرماتے ہیں اگر بوری دیتا تو قیامت میں بوری ملتی، میں نے اپنا لباس دیا قیامت میں لباس ملے گا۔ جو دنیا میں دیا جاتا ہے وہی آخرت میں ہمیں ملتا ہے۔ اس طرح بیویاں اپنے اولاد کی تربیت کرتی تھی کہ جب امام حسن و حسین گھر میں آتے تھے تو جناب زہرا پوچھتی تھی اے میرے لال اے میرے بیٹو مجھے بتاؤ کہ بابا نے خطبے میں کیا کہا، نانا نے خطبے میں کیا کہا۔ مسجد دور نہیں تھی، بی بی کا دروازہ مسجد سے ملا ہوا تھا، نماز ہو اذان ہو ہر آواز آتی تھی، لیکن بی بی سکھا رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو تربیت کس طرح دی جاتی ہے۔ جب گھروں میں جائیں تو اپنے بچوں سے پوچھیں بھائی مجلس میں تم نے کیا سنا کیا سیکھا۔ جب بچے اسکول سے واپس آتے ہیں اپنے دوستوں سے مل کر آتے ہیں ان سے سوال و جواب کیجئے بیٹا آج تم نے کیا سیکھا۔ اس طرح تربیت ہوتی ہے۔ لیکن جو مومن و مسلمان اپنے بچے کو ٹی وی کے حوالے کر دے، اپنے بچے کو ڈش کے حوالے کر دے، اپنے بچے کو دنیا کی محفلوں کے حوالے کر دے، اپنے بچے کو گندی دوستیوں کے حوالے کر دے، پھر یہ توقع نہ رکھے، پھر آ کر کسی مولانا کو نہ کہے کہ بلا میری اولاد کے لیے دعا کریے اولاد بگڑ گئی ہے، میری بچی کے لیے دعا کریے میری بچی بگڑ گئی ہے۔ ارے جو اپنے ہاتھ سے بگاڑ رہے ہو تو بگڑنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو دامن اسلام میں ڈالو، اپنے بچوں کو دامن اہل بیت میں ڈالو، تب جا کے بچے بنتے ہیں۔